قاریۃ الغد نے یہاں بڑی قدر کی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں اگر قبروں میں کوئی شے نہ ہوتی، سننے جاننے والا کوئی نہ ہوتا، تو عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ ہمارا گریبان پکڑ کے کہتے کہ یہ تمہارا مذہب یہ جاہلوں کا مذہب ہے، یہ پاگلوں کا مذہب ہے. قبروں میں جب شے کوئی نہیں تو مٹی کی ڈھیریوں کو پکارتے ہو، ان سے کلام کرتے ہو، مٹی کی ڈھیریوں کو سلام دیتے ہو، تو یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو تمہارا گریبان پکڑتے اور یہ تانا مارتے کہ یہ پاگلوں کا مذہب ہے، دیوانوں کا مذہب ہے. لیکن کسی ہندو نے، کسی سکھ نے، کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ مذہب پاگلوں کا مذہب ہے، دیوانوں کا مذہب ہے، یا شاہی کوئی نہیں. تو پتا چلا سکھ بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، قبریں خالی نہیں ہیں. قبروں میں لوگ ہیں، وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آنے جانے والوں کا انہیں علم ہوتا ہے، ان سے باخبر ہوتے ہیں، ان کے سر کے خیرات سے، ان کی دعاؤں سے ان کو اور راحت حاصل ہوتی ہے. سارے لوگ اس کے قائل ہیں. تو ایک ہے کہ امام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی حجت ہے، پہلے قرآن اور حدیث کے اجماع، اور جو اس اجماع کی طرح تصحیح کرتا ہے وہ دوزر کا ایندھن ہے. اللہ تعالیٰ یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو مومنین کی راہ چھوڑ کے نئی راہ پر چلتا ہے ہم اسے شجر میں بخار بنائیں گے، اس کی رسی اس کے گلے میں لپیٹ دیں گے، جنت چاہتا ہے بچائے، پھر اس کو دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے. تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع حجت ہے، دلیل شرع ہے. لیکن یہاں اس اجماع کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کا اجماع ہے. عیسائی کو، یہودی کو، سکھ کو، ہندو کو، وہ بھی متفق ہے. جب پوری انسانیت کا اس پر اجماع ہے کہ قبریں خالی نہیں ہے، قبروں میں وہ مرنے والے موجود ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اس قوم سے پوچھو یہ قوم کہاں سے آئی ہے؟ یہ صرف اجماع امت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اجماع انسانیت کے خلاف ہے کہ پوری انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ اس کی بھی خلاف ورزی کرے. ایک سادی سی بات عام خاموں سی ذہن میں رکھیے. عجائب گھر لاہور میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد، کالج، یونیورسٹی، چھوٹے کر والے، بڑے کر والے بھی وہاں جا کے دیکھو. لیکن خبردار یہ مت کہنا السلام علیکم، یہ مت کہنا. اگر کہو السلام علیکم تو کفر بن جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. کیوں؟ یہ بتوں کی تعظیم ہے، سلام دینا، دعا دینا، ان کو سلام دیو، یہ تعظیم ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. اگر بتوں کے پاس جاؤ ان کو سلام دو تو دائرہ اسلام سے نکل گئے. اور قبرستان جاؤ اور سلام نہ دو، ادھر سلام نہ دو تو شعار اسلامی ختم ہوا، مسلمانی کی نشانی ختم ہو گئی، تم پورے مسلمان نہ رہے. اور تو خانے میں جا کر سلام دو تو اسلام ختم ہو گیا. تو کیا قبروں کو اور بتوں کو ایک سمجھا جا سکتا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں اگلے کھڑے بتوں کو پوجتے تھے، آج والے کھڑے بتوں کو پوجتے ہیں، یہ حماقت اور جہالت ہے اور اسلامی نقطۂ نظر کے خلاف ہے. اور جو اکابر کے فتوے میں عرض کر چکا ہوں ان کے روح سے یہ لوگ اول تو کافر ہے، اگر کافر نہیں ہے یہ زندیق ہے، ملحد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے بھائی، یہ اسلام قبروں والوں کے سننے کا عقیدہ کس نے جاری کیا؟ یہ امام احمد رضا نے نہیں جاری کیا، یہ جو انبیاء کے امام ہیں انہوں نے جاری کیا، جن کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اپنے قرآن کی تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے منتخب کیا، اپنی توحید کی اشاعت کے لیے منتخب کیا. یہ اللہ رب العزت کو سے انتخاب نے کیا کہ نہ جاری کیا. بدر کے میدان میں قتل ہونے والے سب سے کافروں میں سے 23 کے جسموں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کہ گھسیٹ کے جو پرانا میدان کنواں ہے بدر والا اس میں ڈالنا. یہ 23 کافر گھسیٹ کے اس میں پھینک دیے گئے.
تیسرے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اس ویران کنویں کے سر پہ کھڑے ہو کر ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ وغیرہ جو کافر پھینکے گئے تھے ان کا نام لے کر پکارا اور فرمایا، او ابو جہل، او عتبہ، او شیبہ، او غلام، او غلام، حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، جس عذاب کا، ذلت و رسوائی کا اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا، کیا وہ عذاب پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ وہ ذلت اور خواری رسوائی پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّا وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، جس فتح اور کامیابی اور کامرانی کا اللہ نے ہمیں وعدہ دیا تھا ہمیں تو مل رہی ہے، تمہیں وہ ذلت، خواری، رسوائی، عذاب پہنچ رہا ہے کوئی؟ یہ پہلا موقع تھا کہ مرنے والوں کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم کلام ہو رہے تھے، انہیں پکار رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال اٹھایا، اتکلم اجساد اللہ ارواح فیہا، یا رسول اللہ تم ایسے جسموں کے ساتھ کلام کر رہے ہو جن میں روح ہے ہی کوئی؟ انا یسمعون وانا یجیبون وقد جیفوا، وہ سن کیسے سکتے ہیں، بول کیسے سکتے ہیں، جواب کیسے دے سکتے ہیں جبکہ وہ مردار ہو چکے ہیں؟ یہ سوال حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ میں ایک دفعہ دنیا کی طرف تقریب کے لیے جا رہا تھا اور جہاں جانا تھا وہاں والے دوسرے سے گاڑی میں ہی مل گئے تو یہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ میں نے حدیث بیان کی تو وہ بڑے بڑے خوش ہو کے چوڑے ہو کے پوچھنے لگے، اس سے ثابت نہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہی تھا کہ مردے نہیں سنتے؟ بالکل ثابت ہوا، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ نبی ہے ہی کوئی نہیں، وہ عقیدہ بھی اپنا۔ حضرت عمر کے ذاتی عقیدے پر تم نے جانا ہے یا جو عقیدہ انہیں بارگاہ اس سے ملا عقیدے پر جانا ہے؟ یہ تو ذاتی رائے تھی ان کی، تو کبھی ذاتی رائے یہ بھی تھی کہ یہ نبی ہے ہی کوئی نہ، وہ گھر سے تلوار لے کر چلے تھے نبی پاک کو شہید کرنے، یہ تو نبی پاک کی دعا کا اعزاز تھا کہ جو نبی پاک کو شہید کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا وہ خود اپنی جان میں نبی پاک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو گیا، شمع نبوت کا پروانہ بن گیا، اور زندگی بھر کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دشمنوں کے لیے پھر ان کی تلوار جو ہے وہ نگیرے کی اور ان کے خلاف صرف بیکار رہے۔ لہذا ذاتی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اس نظریے کا اعتبار ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو اور جو بارگاہ نبوت سے ملا ہو۔ حضرت عمر نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ پہلے یہ مسئلہ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، اب اس سوال کے جواب میں وہ سوال ہمارے حق میں رحمت ثابت ہوا اور ہمارے لیے عقیدہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما انتم باسماء لما تقولون منهم ولكن لا يجيبون، اے عمر اس طرح تم سن رہے ہو میری بات، اسی طرح وہ بھی سن رہے ہیں مگر ان کا جواب تمہارے کانوں تک نہیں آ رہا۔ تو پھر یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں اس پر متفق ہیں، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کا انکار یہ الحاد ہے، بے دینی ہے، زندگیت ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سوچنا پڑے گا اگر کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو مومن اور نبی پاک کا غلام کیوں نہیں سن سکتا؟ اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ ولی کر کیوں نہیں سن سکتا؟ ولیوں کے استاد کیوں نہیں سن سکتے؟ اور صدیقین شہداء کیوں نہیں سن سکتے؟ اور پھر انبیاء علیہ السلام کیوں نہیں سن سکتے؟ بخاری شریف، مسلم شریف باقی سیاق کے اندر موجود ہے، انہو لَيَسْمَعُ كَرَاجِعَلِهِ اِذَا غَلَّوَانْهُ الْبِرِينَ، جب میت کو دفن کر کے لوٹنے والے لوٹتے ہیں ان کی جوتیاں زمین پر رگڑ کھاتی ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے قبر والا یہ جوتیوں کی رگڑ کی آواز بھی سن رہا ہے۔ یہ عام میت کی بات ہے، جو اللہ کے ولی ہے، جو انوار الہی منور کاموں والے ہیں، منورات والے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے مرتے دم وصیت کیا ہے سرداروں کو، اور وہ بھی صحابی ہے، اذا دفنتمونی فشدوا علی الابواب شرا، دفن کرو تو مٹی آنے والے
جلدی جلدی ڈال کے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا. میرے باپ ہونے کے ادب کو احترام کو ملوز رکھ کے مٹی ہولے ہولے ڈالنا, آہستہ آہستہ ڈالنا. پھر جب قبر بن جائے تو بھاگ نہیں جاتا بلکہ ثم اقیموا حول قبری قدر ما یظہر ذل ویکسر لکم حتی استانس بکم وآل ماذا اراجع به رسول ربی. میری قبر کے آس پاس کھڑے رہنا کتنی دیر؟ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے وہ گوشت تقسیم کرنے پر جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کھڑے رہے. حضور اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تمہاری وجہ سے انس حاصل رہے گا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ ہے, میرے بھائی عزیز میرے ساتھ ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. تو لہذا جو فرشتے آئیں گے اجنبی صورتوں والے, ڈراؤنی شکلوں والے, تو میں ان سے ڈروں گا نہیں, گھبراؤں گا نہیں, میرا دماغ معروف نہیں ہوگا, عقل چٹنی ہوگی, بلکہ میں پورے اطمینان و سکون کے ساتھ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم پاس کھڑے رہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنی مرو مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود میں اپنے پر کھڑے لوگوں کو دیکھ سکوں گا, پہچان سکوں گا, اور جب دیکھوں گا کہ میرے اپنے عزیزوں قائم کھڑے ہیں میرا حوصلہ بلند رہے گا, میرا دل ٹکانے رہے گا, اور میں بے دھڑک ہو کر بے خوف ہو کر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں گا. تو آپ اگر منو مٹی کے نیچے سے اوپر دیکھ سکتی ہے پھر کان قبر کے نیچے سے اوپر والے کی بات سن سکے گا کہ کوئی نہیں؟ رنگدار کپڑے کی آنکھ پر دے لو تو آپ پار نہیں دیکھ سکتے. دیکھ سکتی جو آنکھیں بنواتے ہیں وہ سب کپڑے کا ایک ٹکڑا آنکھ پر رکھ لیتے ہیں, ایسے کے شیشے میں رکھ لیتے ہیں تاکہ دھوپ آنکھ پہ اثر انداز نہ ہو, آپ کی جو نظر ہے وہ باہر دھوپ پہ نہ پڑے, تکلیف نہ ہو اسے. تو ایک تہ کپڑے رنگدار کپڑے کی وہ آپ کو دیکھنے سے روک لیتی ہے, نظر اس سے باہر نہیں جاتی ہے. لیکن اس قسم کی دستیں اگر کان پہ رکھ لو تو کان سن سکتا ہے کہ کوئی. تو جب صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں قبر کے نیچے لیٹا ہونے کے باوجود اوپر کھڑے اپنے عزیز اقارب بیٹوں بھائیوں کو دیکھ سکوں گا, پہچان سکوں گا, اور ان کی وجہ سے میرا حوصلہ بلند رہے گا, میرا دل ٹکانے رہے گا, میں ہمت کر کے جرأت کر کے فرشتوں کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں گا. تو ان کا عقیدہ لازمی طور پر یہ بھی ثابت ہوا کہ جو کچھ اوپر والے کہیں گے وہ قبر والا سنتا رہتا ہے. اگر آپ کے لیے قبر کا حجاب رکاوٹ نہیں ہے تو کام کے لیے بھی یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. یہ عقیدے انہوں نے کہاں سے حاصل کیے؟ بارگاہ نبوت سے حاصل کیے. تو پتا چلا کہ لاکھوں میل کی مسافت کیوں نہ ہو, روح کا تعلق بدن سے قائم رہتا ہے اور بدن کا تعلق قبر سے ہے. لہذا جو قبر پہ جا کھڑا ہو وہ یوں سمجھے کہ میں روح کے دربار میں حاضر ہو گیا. جنت کی وہ حور جس کی شادی تم میں سے کسی مسلمان کے ساتھ ہونی ہے, اسے آج پتا ہے کہ یہ میرا خاوند ہوگا. اور اگر دنیا کی بیوی اس کے ساتھ یہاں لڑتی جھگڑتی ہے, سردیوں کا موسم ہو, رضائی کے اندر ہو, دروازے بند ہو, اور یہاں لڑ جھگڑ رہے ہو اور سخت کلامی کر رہی ہو, بدزبانی کر رہی ہو, تو جنت کی اس حور کو, بیوی کو پتا چل جاتا ہے میرے خاوند کے ساتھ دنیا کی بیوی لڑ جھگڑ رہی ہے. وہ وہاں سے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کہتی ہے اللہ تجھے بات کرے, یہ چند دن میرے پاس مہمان ہے, تم نے اس کی زندگی جیون کیوں بنا رکھی ہے, یہ چند دن کے بعد اس سے جدا ہو کے ہمارے پاس. ایک عام جنتی کی حور کو جنت کہاں ہے؟ ان سدرۃ المنتہیٰ انہا جنت المأویٰ, چھٹے آسمان سے اوپر. اور سالوں کے حساب سے, میلوں کے حساب سے تو میں نہیں کہہ سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں سالوں کے حساب سے بتلایا کہ پہلے آسمان کی نچلی سطح زمین سے 500 سال کی راہ, پھر اس پہلے آسمان کی موٹائی یہ 500 سال کی راہ, اسی طرح اوپر دوسرا آسمان. تو گویا 1000 سال کوئی صبر کرے تو پہلے آسمان کی چھت پہ پہنچے, 2000 سال
6000 سال کا سفر کرے تب چھٹے آسمان کی چھت پہ پہنچے گا جہاں سے جنت شروع ہو رہی ہے. اتنا فاصلہ زمین سے ہے جنت کے شروع ہونے کے مقام کا. وہ پتہ نہیں کس طبقے میں ہے، جو حور ہے کس کی بیوی ہے، اسے وہاں سے نظر بھی آ گیا کہ وہ میرا خامد ہے. لڑائی بھی سن لی اور جوابی کارروائی بھی کر رہی ہے. تو اگر ایک عام جنتی کی بیوی حور کی دور سے سننے دیکھنے کی کس صلاحیت ہے اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے دین کے جو خادم ہیں اور درس حدیث دینے والے ہیں، درس تفسیر دینے والے ہیں اور نبی پاک کے وارث ہیں، قائم مقام ہے، جانشین ہے، پھر ان کے دیکھنے سننے کی شان کیا ہونی چاہیے. میرے بھائی، اگر خامد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے اور وہ بغیر شریک کے خامد کے حکم کو نظر انداز کرے، حدیث بات میں آتا ہے اس وقت سے لے کر صبح تک 7 آسمانوں کے فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے رہتے. خامد نے بلایا، اس کا حق تھا، اس نے اس کے حق کو نظر انداز کیا، غیر شریک نظر انداز کیا ہے، لہٰذا اس پہ لعنت بھیجی جائے. تو سارے آسمانوں کے فرشتے صبح تک اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اگر عام فرشتے جو ہیں ان کے سننے دیکھنے کی یہ صلاحیت ہے کہ 7ویں آسمان تک کے فرشتوں کو پتا چل گیا کہ خامد نے بیوی کو بلایا تھا فلاں جگہ پر فلاں مقام پر میاں بیوی موجود ہے، خامد نے بلایا، بیوی بغیر میں شریک نہیں گئی تو وہ لعنتیں دے رہے ہیں. اگر عام فرشتوں کے علم کا حال یہ ہے تو پھر اللہ کے مقبولوں اور اس کے ولیوں کی علمی شان کیا ہوگی اور دیکھنے سننے کی شان کیا ہوگی. میرے بھائی آخر میں بخاری شریف کی حدیث کا اختصار کے ساتھ مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ فرض و نفلوں کے ذریعے میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اور جب محبوب بنا لیتا ہوں تو فَقُمْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اس بندے محبوب کے کان میں بنتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھیں میں بنتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ میں بنتا ہوں جن سے پکڑتا ہے اور پاؤں میں بنتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے. تو جب یہ لوگ اللہ کے انوار کے ساتھ منور ہو چکے، ان کی آنکھیں اللہ کے نور سے منور، کان اللہ کے نور سے منور، ہاتھ پاؤں اللہ کے نور سے منور، تو پھر نہ ان کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، نہ سننے میں کوئی رکاوٹ، نہ ان کا ہاتھ پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے، نہ ان کے قدم جو ہے ان کے اندر رسائی اور پہنچ کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے. ایک قدم سے عرش اعلیٰ کی بلندیوں سے عرش زمین پہ آ سکتے ہیں، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، جنوب سے شمال میں جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا صار نور جلال اللہ سمن له سامع القریب والبعید. جب اللہ کا نور اس بندے کے کان بن جاتا ہے تو جیسے قریب سے سنتا ہے ایسے ہی دور سے سنتا ہے. وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ. جب اللہ کا نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جیسے قریب کو دیکھتا ہے ویسے ہی دور کو دیکھتا ہے. وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ يَدَلُّهُ قَادَرًا عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْإِحْسَانِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. جب اللہ کا نور اس کے ہاتھوں میں سما جاتا ہے تو جیسے قریب تصرف کرتا ہے دور میں کر سکتا ہے، جیسے آسان کام کا انجام دے سکتا ہے ایسے ہی مشکلوں کو بھی حل کر سکتا ہے. لہذا اللہ والے اللہ کے انوار سے جب سنتے دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اور روح خواہ جنت میں کیوں نہ ہو، یہاں قبر پہ آنے والوں سے یہ پوری طرح باخبر رہتا ہے اور کسی قسم کی رکاوٹ دیکھنے سننے میں حائل نہیں ہو سکتی ہے. اور وہ جس طرح دنیا میں دعاؤں سے نوازتے تھے قبروں کے اندر بھی اسی طرح موجود ہے، زندہ ہے.
روح کا تعلق ہے، وہ آنے والوں کو جانتے ہیں، ان کی فریادوں کو سنتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں کے ساتھ نوازتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے صدقے میں آنے والوں کے ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کی مشکلات کو حل فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پرانے عقیدے پر قائم دائم رکھے، اور جو اب نئی بدعتقادیاں اور برہیاں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت ان دلدلوں میں پھنسنے سے اور ان گمراہوں کی اتباع سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ۔ واجب الاحترام دوستو، ابھی آپ کے سامنے نہایت احترام واجب الاحترام محترم الحکام مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیاسی اپنے نورانی خطاب سے اس بات محفل میں مستفید فرما رہے تھے۔ واجب الاحترام دوستو، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مناظر اسلام مقرر شدہ بیان حضرت علامہ سید بلاؤ انشاءاللہ آپ حافظہ بازی کا خطاب بھی شروع ہونے والا ہے۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرات اسلام ایک اعلان سماعت فرما لیں، جامعہ رسولیہ سراجیہ میں 25 شعبان سے 25 رمضان المبارک تک نہایت تاریخ قرآن جناب قاری محمد اکرم زمن سے دورہ تدبیروں کی رات شروع کرا رہے ہیں۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے، خاص طور پر طالب علموں سے میری گزارش ہے کہ آپ جو شرکت فرما کر مستفید ہوں۔ واجب الاحترام دوستو، ایک اور اعلان سماعت فرمائیں۔ شیخ الحدیث محدث کبیر پاکستان حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک جناب نمبر آستانہ عالیہ جامعہ علوم سراجیہ رسولیہ علیہ میں ایک بڑی میڈیکل کیمپ کیا جا رہا ہے، جس میں ڈاکٹر شہباز علی قمر صاحب، ڈاکٹر شہباز علی قمر صاحب مارے کان ناک گلا مریضوں کا معائنہ کریں گے، اور چودھری محمد شفیق ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے چودھری محمد شفیق ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہر طرح کی دوائی بالکل مفت دی جائے گی۔ ٹائم صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک رہے گا۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس اعلان سے آپ ضرور مستفید ہوں۔ واجب الاحترام دوستو، میرے پیر طریقت رہبر شریعت صاحب ہمارا شام جناب صاحب پیر محمد صالح قادری جی نے ایک ایسا بڑی میڈیکل کیمپ کیا ہے جس کے لیے میرے پیر طریقت کے دل میں دکھی انسانیت کا درد لے کر اٹھے ہیں۔ یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں۔ واجب الاحترام دوستو، میرے پیر محمد فضل حق صاحب ایسے پیر ہیں جو غوث پاک سرکار کے ماننے والے ہیں، اور جو غوث پاک سرکار کا ماننے والا ہوتا ہے میں تو یوں کہتا ہوں کہ صد مارتے صحیح میرے غوث سنو، اور صد مارتے صحیح میرے غوث سنو، میری بندی نہ لگے تے پھر رکھی بھاوے کیڈی کا مشکل آ جاوی، ایک منٹ بھی لگے تے پھر رکھی، اور گھر غوث سے منن والیاں دا دیکھ جدھر کوئی ٹھگے تے پھر رکھی، ایویں مان کریں میری جنتا دا اور جاوے تیتھوں دے یکے تے پھر رکھی۔ اور واجب الاحترام دوستو، میرے پیر مرشد مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو ماننے والے ہیں۔ علی ولی نو چہرے بھی منگے نے، مشکل انہوں نے لینے نہیں آ سکتی، علی علی دا جنہ ورد پکا لیا ہے ہار انہوں نے کر نہیں لا سکتی، اور منن والیاں دی آخری ساہ ہومن موت متھے تے ورد نہیں پا سکتی، اور نعرہ حیدری قلعہ تو مارتے صحیح بادی غیر دے ہاتھ نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واجب الاحترام دوستو، سنا خانی رسول میں نامزد کروانے کے لیے نعت خان جسروں بلاون کے دل لے، میں کتے جسروں لے آمن کے دل لے، درودہ دے گدرے پڑھو کے لے آمن، درودہ دے گدرے پڑھو کے لے آمن، جناب قاری غلام شبیر سٹیج تے آمن، اور میرے آقا مدنی سرکار دے آکے گیت گامن۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے اور پیر مرشد کا حکم بھی یہی ہے کہ تمام حضرات بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد مناظر اسلام میرے ملک پاکستان کے نامور عالم الحمدللہ
سید خلاف شاہ صاحب آپ حافظ آبادی ان کا خطاب شروع ہو جائے گا. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. بھائی صاحب حضرات نے زیارت کی ہے, براہ کرم اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں, بہت مہربانی ہوگی. ڈسٹرب نہ کریں اور اس طرح آپ نہ کریں. زیارت ہو گئی ہے, دست بستی ہو گئی ہے, براہ کرم استاد صاحب کو جانے دیں اور رستہ دیں. حضرات محترم, ابھی خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دعوت برکاتہ العالیہ کا پرسوز خطاب آپ سماعت فرمائیں گے. اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں. جناب پیر طریقت و شریعت صاحبزادہ پیر محمد فضل حق رضوی دعوت برکاتہ العالیہ کے حکم سے چند اشعار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اور ایسا لگتا ہے کہ قبلہ استادی مکرم نے حکم فرما دیا. ایک دفعہ مل کر درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ان کی مہکن دل کے اونچے قلعہ دیے, ان کی مہکن دل کے اونچے قلعہ دیے, جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے. جب آ گئی ہے جوش رحمتی پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے, روتے ہنسا دیے, جلتے بجھا دیے, روتے ہنسا دیے. اللہ کا جہنم اب پینا سرد ہوگا, رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانبی کشتی تمہیں پہ چھوڑی. حبیبی سیدی یا رسول اللہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے. سارے مل کے بلون کی مہکن دل کے اونچے قلعہ دیے. دولہا سے اتنا کہہ دو, پیارے سواری روکو, مشکل میں ہے باراتی پرخار باد
شکل میں برا کی پرخار وادیے اسرار دل رسیدم میرے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ملک سخن کی شاعری تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے حضرات محترم اور سے محدث کبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کل کی تقریر میں خطیب پاکستان مقبول عرب و عجم حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب ہوگا اور سنت المناصرین مناصر ابن مناصر حضرت علامہ مولانا محمد عبد التواب صاحب شروی دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ گلستان محدث کبیر سے فارغ و تحصیل علماء کرام دورہ تفسیر کے علاوہ حفظ اور قرآن تجوید حاصل کرنے والے طلباء کرام کی دستار بندی اور تقسیم اسناد کا بھی پروگرام بنایا گیا تو یہ روح پرور منظر آپ نے کل بھی دیکھنا ہے اور کل بھی یہ عظیم مشان خطابات سماعت کرنے ہیں اور اسی طرح محبت کے ساتھ جوش کے ساتھ جیسے آپ تشریف لائے ہیں اکیلے آئے ہیں کل ہم نے ایک اور ساتھیوں کو بھی لانا ہے یہ اولیاء کرام کے ساتھ محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے یاد رکھو پیار اور محبت کا یہ دعویٰ ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے روز حشر وہ بھی اللہ والوں کے ساتھ ہوگا اللہ والوں سے ملو جنت میں جانے کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں جناب ماں عبد الستار صاحب واجب اکرام رکھو وقت میں ذات کا مدینہ رکھتے ہیں سے فرمائی میں کروں گا کہ جس آستانے پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور جس حدیث کا یہ اور سے پاک منایا جا رہا ہے میں تو یوں کہتا ہوں کہ لالا دوستا ٹوئیاں رج رج کے لالا دوستا ٹوئیاں رج رج کے اور مدی محدث کبیر نے کرم نہیں چلی ہوئی ہے انہوں کون جمعیاں بھلی پان والا اور جدی ماں میرے پیر بدلے حق میں پھڑی ہوئی ہے او کلی مراد میں پاس ہوگا جدی حق اور کسے خلق دوارے سے کھڑی ہوئی ہے انہاں تیریاں سے نور امنا کی اور جنا دلانی مالک کھڑی ہوئی ہے
علی 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 چمن چمن کلی کلی الحمدللہ یہ دائیں طرف اور یہ بائیں طرف لوگ بیٹھے ہیں دائیں طرف بائیں طرف میں مقابلہ کر لیتے ہیں آواز ادھر سے زیادہ نکلتی ہے ادھر سے الحمدللہ میں نے مجھے پاکستان کے نام پر قتل کو جب سلیکٹ پر دعوت دینی ہے تو میں یوں چاہتا ہوں کہ یہ محفل جھوم رہی ہو اور اس محفل میں مولا علی کے ماننے والوں پر ایسی آواز کی بلند ہو ایک ایسی بلا ہے ایک ایسی آواز اٹھے کہ آج کی ماننے والوں میں دل دور تاریخ ہو رہا ہے ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماننے والوں نے آپ دل تاریخ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی علی میں تین عروج ہیں لام اور یہ عروج علی کی عین ہے عروج علی کی عین ہے علی کا دل کا چین ہے علی نبوہ پہن کے علی نبوہ پہن کے بڑے جہاں سے کل ولی چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی بھائی برکم تو اس سے پہلے کہ میں مناظر اسلام کے اسٹیج پر دعوت دوں یہ مولا علی کے نعروں کی گونج میں میں ایک چھوٹے سے طالب علم کو اسٹیج پر کھڑا کر رسول میں دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ 41 پرائمری سکول اکٹھے تھے اور ان 41 سکولوں میں سے بچے نے اول پوزیشن حاصل کی تھی اس بچے کو میں صرف 2 یا 3 اشعار کے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں لیکن اس انداز میں دعوت دوں گا کہ کہیں گھومتا ہے کہیں کلی ہے کہیں خیال اقبال ہے کہیں جماعت علی ہے کہیں خیال اقبال ہے کہیں جماعت علی ہے کہیں ابو بکر صدیق ہے کہیں مولا علی ہے میری آنکھوں کے سامنے مدینے کی گلی ہے مدینے کی گلی ہے علی ہے حسن علی خدا خان سے میری گزارش ہے کہ بغیر کسی روائی کے سیدھی سالی آپ کا 2 یا 3 اشعار پر یہ اتفاق کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ جس کے مناظر اسلام کے حوالے کر لیا جائے گا الحمدللہ ان کے آنے والے دوستا نعرہ بلند کیجیے پتی پتی پھول پھول یا رسول اللہ کے ماننے والوں کا الحمدللہ اتنا کثیر تعداد کا اجتماع ہے اور یا رسول کا نعرہ بلند نہیں ہو رہا پتی پتی پھول پھول اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ ہاتھ بلند کریں ابھی دیکھتا ہوں کون یا رسول اللہ ہاتھ نہیں رکھنے اب آپ نے ہاتھ کی پتی بنانی ہے پھول بنا کر ہاتھ کرنا پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول الحمدللہ صلی اللہ علیہ رسول کے نام درجہ بنانے کے لیے نمونہ طالب علم درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صرف نبیات الانجش کیا حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی کا جھولا جھولے دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی کا جھولا جھولے دیویوں سے سہنے تو مکھڑا نورانی نورانی سہنے تو مکھڑا نورانی نورانی تو تکری ترہیے تمہیں دیویوں سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے محبت دے وچ جا کے بوسے دکھا تیرے محبت دے وچ جا کے بوسے دکھا تیرے لباں وچ لباں تو ملے دیویوں
مقدرات صدقے عرشاں دا چن ہے کھڈونا وچ صدا عرشاں دا چن ہے کھڈونا وچ صدا تو اس بے مثل نو کھڈاندی ویو سے تو اس بے مثل نو کھڈاندی ویو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہنستی ویو سے تو تھوڑی ہلا کے ہنستی ویو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے آستانہ محدث کبیر آستانہ محدث کبیر فیض رضا فیض رضا نوا کے سجا کے کجلا بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہنستی ویو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے اوئی اڑی چرا کے جدوں دیو سنے اوئی اڑی چرا کے جدوں دیو سنے تھکاوٹ تو مٹھیاں بھرندی ویو سے تھکاوٹ تو مٹھیاں بھرندی ویو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جھولندی ویو سے سہنے دا مکھڑا نورانے نورانے تو تک دے کریں تمہیں ویو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے دیکھو جناب ہمیں زیادہ ساتھ ہے آپ سے اب میرے تین بھائی ہیں لیکن بڑے بڑے کم لوگ کو احترام سماعت کروا رہے ہیں انجمن طلبہ اکرام کے زیر اہتمام 7 اکتوبر بروز جمعرات صبح 10 بجے ضلع کلندر ہاٹ فیصلہ میں ایک عظیم و شان پیغام اولیاء کرم چل منعقد ہو رہا ہے جس میں مفکر اکرام حضرت علامہ مولانا محمد شریف سیادی صاحب راجہ حیدرآباد سیادی صاحب ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب خطاب فرمائیں گے. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ جاؤں شرکت فرما کر سبا کے دارین حاصل کریں اور اس خصوصی محفل کی صدارت میرے پیر طریقہ صاحب میرے شریعت صاحب والا چاند جناب صاحب پیر محمد فضل حق صاحب صدارت فرمائیں گے. تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ جاؤں شرکت فرما کر سبا کے دارین حاصل کریں. واجب طلبہ کو یہ بات ضروری سمجھتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کی وہ تنظیم ہے کہ جب سیدی مرشدی یا نبی پہلے غیروں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سیدی مرشدی یا مدودی لیکن انجمن طلبہ اسلام ایک ایسی واحد موقعوں کی تنظیم ہے انجمن طلبہ اسلام جنہوں نے کہا تھا سیدی مرشدی یا نبی سر اگر سیدی مرشدی کا نعرہ کا جواب ہے وہ یا نبی ہے کوئی اور نہیں ہے. تو آپ بھی اس کے لیے
سیدی مرشدی الحمدللہ واجب رسول پہ اور امام فرمانے محفل غوث اعظم زیارت اولاد غوث اعظم مورخہ 9 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بامقام کلیم شہید خان ناڑ والا روڈ فیصلہ آباد میں محفل پاک انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گی. اس کی صدارت شہزادہ غوث الورا امام العرفا حضور قبلہ پیر السید محمد انور الگیلانی البغدادی الرضاقی دامت برکاتہم عالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ سدرہ شریعہ نے فرمائیں گے تمام حضرات کو گزارش ہے کہ آپ جواب در جواب شرکت فرما کر ثواب دارائن حاصل کریں. واجب اللہ سب دوستو وقت کی نزاکت مجھے اجازت نہیں دے رہی. اب میں اس عظیم ہستی کو شیخ کو دعوت دے رہا ہوں جس کے بارے میں تو یوں کہتا ہوں کہ میرے پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کرتے ہوئے سونا نورانی خطاب شاہ صاحب کرتے ہوئے سونا نورانی خطاب صرف نبی کو غاصر نقاب سوچو تفت یقیناً ثواب مقرر انوکھے بیالے کی سالی اور پایا ہے انہوں نے دھو کے بلالی اور کیویں انہوں نے دعوت خلاف دیوا اور جنہوں نے لے جانے لگتی روانی ہوئے میرے بے ترتیب کے لفظ دھارے انہوں نے لفظ بلفظ روانی ہوئے علم ایسا علم ایسا علم ایسا علم ایسا کہ سمندر مارے ٹھٹھا جوش بنا کہ وقت گیانی ہوئے جوش بنا کہ وقت گیانی ہوئے. آج بیٹھے رہو تسی مار پر کھلیاں آج بیٹھے رہو تسی مار پر کھلیاں اللہ کرے اے گھڑی سہانی ہوئے اے محفل فرض پاک محبت کبیر دی جیڑی ہوندی پئیے اس سے رحمت رب کی برستی پئیے. جناب پیر سید فدا حسین شاہ صاحب میں کتے آؤ کہ میں بلم باری ترقی پئیے مقدر دعاوے صدا اچھا چاہیے میں کتے ہوں گا جناب پیر سید فدا حسین مقدر دعاوے صدا شہن شاہ سبے کتے ہوں گا جناب پیر سید فدا حسین شاہ. میں کہتا نہیں سائڈ سے کرتی سٹینڈ حضرات روشی پڑیے کو آواز مالا گوڑے تھلے کریں